جب تک اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی دی، تمہاری جوانی کے ایام جو تم گزار رہے ہو، ان جوانی کے ایام کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ تم اپنی جوانی کے اندر اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بات کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، صدقہ و خیرات کر سکتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہو، ایک بزرگ نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور جو خالی اوقات ہے تمہاری زندگی کے، مشغول ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ 60-70 سالہ عمر لے کر کے بھی موت کی آرزو نہیں کر رہے نا، انہیں سوچنا چاہیے اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری عمر بڑھا دی، مثال کے طور پر 100 سال لکھ دی، تمہارے اپنے گھر کے لوگ تم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کرنے لگتے ہیں اللہ انہیں موت دے دے، اللہ انہیں اٹھا لے۔ کیوں؟ تمہارے پریوار کے لوگوں سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیویوں سے، تمہاری بیٹیوں سے تمہاری قضائے حاجت نہیں کرائی جاتی، تمہیں کھانا صحیح کر کے نہیں کھلایا جاتا، تمہیں اٹھا کر کے بیٹھایا نہیں جاتا، تمہیں نہلایا نہیں جاتا۔ اس لیے جب تک صحیح معنوں میں ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب آج ہم 60 اور 70 سالہ عمر میں پہنچ کر کے ہمارے دانت گر جائیں، ہم سے روٹی نہ چبائی جائے، ہم سے گوشت نہ کھایا جائے، ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لاگو کر کے ڈاکٹرز ہم سے یہ کہیں کہ آپ اس طرح کا پرہیز کریں، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں 60-70 سالہ عمر کے بعد ہماری زندگی سے جڑ جاتی ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 120 سال کی عمر دے دی جائے، آپ کو 140 سال کی عمر دے دی جائے؟ اگر 60-70 سالہ عمر پانے کے بعد بھی آپ مرنے کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لاتے تو پھر خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے جو عمر دوسروں کے سہاروں کی ضرورت کا محتاج ہو جائے، ایسی عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ 60-70 سالہ عمر میں پہنچنے کے بعد ایک انسان دوسروں کی ہیلپ کا محتاج ہو جاتا ہے، کوئی اسے بیت الخلا لے جانے والا ہو، کوئی اسے روٹی چبا چبا کر کے کھلانے والا ہو، اسی طریقے سے پھر صرف جوس سے اسے کام چلایا جائے، صرف سے جوس پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن 60-70 سالہ عمر کے باوجود بھی ہم دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ موت کا فرشتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا، میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا جس سے اس کی آنکھ چلی گئی۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں پلٹ کر کے گیا، اے الہ العالمین تو ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا روح نکالنے کے لیے جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو درست کیا اور کہا جاؤ حضرت موسیٰ سے کہنا ایک بہت زیادہ بالوں والے جانور پر آپ اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض آپ کو 1 سال کی زندگی دے دی جائے گی۔ کتنے ہو سکتے ہیں؟ لا تعداد، بالوں کو گنا جا سکتا نہیں، گنا جا سکتا، بے شمار سال زندگی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت آنی ہے۔ غرض یہ کہ آپ 60-70 سالہ عمر پا کر کے اسی طریقے سے اس کو ڈبل کر لیجئے، ٹیبل کر لیجئے، چول کر لیجئے۔ آخری اسٹیج کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اور موت آئے گی کیوں؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، موت آئے گی کیوں؟ آج جو ہم زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں کیا یہ بے مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم نے دنیا کے اندر جنات اور انسانوں کی تخلیق صرف اس لیے کی، پیدائش اس لیے کہ یہ ہماری بندگی کرے، ہماری عبادت کرے، اور جو انسان بندگی کرے اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازے، جو بندگی نہ کرے، جو مخالفت مولے سے کیا ہے سزا دی جائے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات اللہ رب العالمین کی جس نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے، ورنہ موت کا تو تصور بھی نہیں آتا۔ اگر جو لوگ برا کر رہے، غلط کر رہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ ہم یہاں آ کر کے وضو بنا کر کے سردیوں میں، گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ سے گھروں سے نکل کر کے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں ان کا بھی ایک برابر، ہم مریں گے ہمارا بھی برابر، تو پھر زندگی اور موت کا تصور ختم ہو جائے۔
غرض یہ کہ زندگی اور موت کا ایک مقصد ہے. زندگی دی عبادت کرنے کے لیے, نیک اعمال کرو گے اللہ کے پاس اچھا اجر ہے. اگر برائیاں کی ہوں گی, نافرمانیاں کی ہوں گی تو سزا کے لیے تیار رہیے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہم ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھائیں گے صرف اس لیے تاکہ ہم تمہیں تمہارے کیے کا قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے سکیں. تصور کیجیے, آج ہم خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر زندگی گزار رہے, ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی نہیں آ رہا کہ ہمیں ایک دن چھوڑنا ہے اس دنیا کو. میرے بھائی, موت کو یاد کیجیے, موت کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر کے زندگی گزاریے. یہ جو قحط سالیاں ہوتی ہیں, یہ جو تنگیاں زندگیوں کے اندر آ جاتی ہیں, صرف اس لیے کہ انسان موت سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے اور دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین بہت ساری پریشانیوں کا انسانوں کو سامنا کراتا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے رہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو موت ہے ہر انسان کو تو آنی ہے, لیکن اس کی کیٹیگری ہے. مومن کے ساتھ کیا تعلق سے کس انداز میں یہ موت پیش آئے گی, اور ایک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے, اسی طریقے سے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں, ان کے ساتھ موت کیا معاملہ کرے گی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی سختیاں حق کے ساتھ آ چکی ہیں. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ موت تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے گی. کہیں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے, وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ جو موت ہے جب تمہارے آخری اسٹیج کو پہنچا دی جائے گی, یعنی موت تمہارے گلے میں آ کھڑی ہوگی, اس وقت سے ذرا ڈرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے, موت کی سختیاں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. موت کا وقت ہے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, آپ کے پاس ایک پیالہ پانی رکھا ہوا ہے, پیالے کے اندر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں, چہرے پر مل رہے ہیں اور ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ ان الموت للسکرات. یقیناً موت کی سختیاں بڑی ہی خطرناک ہیں. جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ عالم ہو جس کے ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہو, وہ موت کی سختیوں سے نہیں بچا ہے, ہم کس خواب غفلت کی چادر میں زندگی گزار رہے. کیا جب موت ہم پر آئے گی, مرنا ہم کو بھی ہے, تو کیا موت کی سختیوں سے دو چار ہم کو نہیں ہونا پڑے گا؟ موت کی سختیوں سے ہمیں بھی دو چار ہونا پڑے گا. حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے جب موت کا وقت قریب آیا, میں یہ اعلان کرنے لگا, ہے کوئی اس دن سے چھٹکارا پانے والا, ہے کوئی جو اس دن کے لیے تیاری کرے. بی بی کہتی ہے, اے ابو دردہ, تم تو صحابی رسول ہو, تم کیوں رو رہے ہو, تم کیوں پریشان ہو؟ کہا, میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے دنیا چھوڑ دینی ہے, میں اس لیے پریشان ہوں نہ جانے کل قیامت کا دن اللہ کے سامنے پیشی ہو, اللہ رب العالمین کس گناہ کے عوض پکڑ کر کے جہنم میں ٹھونک دے. صحابی رسول یہ ہے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں کو جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, موت کا وقت قریب آیا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھنے والے پوچھنے لگے, اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو, کیا دنیا کو چھوڑ جانے کا غم ہے؟ ابو ہریرہ نے بیان فرمایا, نہیں نہیں, ڈر تو اس بات کا ہے کل قیامت کا دن ہو, اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہو, ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کو لا کر کے پیش کیا جائے گا, کہاں منہ چھپائیں گے؟ آج ہم اتنے گناہ کر رہے اور موت کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آ رہا. اے میرے بھائیوں اور معزز سامعین کرام, دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ کیا ہمیں دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے؟ کیا موت کی سختیاں ہمارے لیے نہیں ہوں گی؟ جہاں میں محمد رسول اللہ موت کی سختیاں جھیل رہے, صحابہ کرام موت کی سختیاں جھیل رہے, قرآن موت کی سختیوں کی گواہی دے رہا, ہم کون سی خواب خرگوش میں سو رہے ہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ جمعہ سننے کی خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتے ہیں, ٹیک لگا کر کے سوتے ہیں. ہماری حالت اس قدر خراب ہو گئی, ہمیں قرآن و حدیث بیان کیا جائے, ہمارے کانوں پر جو نہیں لگتی ہے. میرے بھائیوں, کیا ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی؟ کیا ہم موت کو یاد کریں گے؟
क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात की हमें उम्मीद होगी? मेरे भाई, गौर करने की बात है। अगर हमने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ते को मजबूत कर लिया है, मौत को याद करते हुए इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसे लोगों के लिए हुक्म होगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान को हासिल करने वाली रूह, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, तू अपने रब की तरफ लौट जा इस हाल में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे राजी और तू अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी है। अगर नेक अमाल किए होंगे, इबादत को सही तरीके से अंजाम दिया होगा, सो करके नहीं, दिल को हाजिर व नादिर मान करके। दिल तुम्हारा गवाही दे रहा कि तुम इबादत की हालत में बैठे हो, इसलिए नहीं, ज़हन तुम्हारा अपने कारोबार में, जिस्म यहां बैठ करके सो रहा, ऐसी हालत में नहीं। सच्चे दिल से तुमने अल्लाह की इबादतें की होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाई होगी, अल्लाह से रिश्ते मजबूत किए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, ऐसी रूह को ले जाओ। कहां ले जाओ? फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों के अंदर इन्हें दाखिल कर दो। वदखुली जन्नती, और हुक्म है मेरी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। अगर हम अल्लाह के हुक्म के साथ नेक बंदों के अंदर और उसकी जन्नतों के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, शर्त यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। जब रब से रिश्ता मजबूत होगा, दुनिया की तमाम तर परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन साइड मार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सर्टिफिकेट देगा, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता मजबूत बनाया जाए। इसी तरीके से अब दूसरा पहलू, वो लोग जो ख्वाबे गफलत की चादर तान कर सोते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं, शरीयत मोहम्मद जैसे मजाक करते हैं, ऐसे लोगों का क्या हुक्म है? वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम बिआयातिना तस्तकबिरून। जब तुम ऐसे जालिमों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजाक किया करते थे, मौत के आलम में देखोगे, फरिश्ते हाथ फैला करके कहेंगे इनसे खुद, अखरिजू अनफुसकुम, आज तुम अपनी जान निकालो। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़, आज तुम्हें दर्दनाक और जिल्लत और रुसवाई वाले अजाब से दो चार किया जाएगा, इस चीज के बस कि तुमने अल्लाह की जात के साथ मजाक किया था। वकुंतुम आयातिल्लाहि तस्तकबिरून, और तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों के साथ क्या है? तकब्बुर किया था। फकैफा ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, क्या हालत होगी इन जालिमों की जब फरिश्ते मौत के फरिश्ते रूह कब्ज कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर, उनकी पीठ पर मार रहे होंगे। क्या ये ज़हन और दिमाग के अंदर तसव्वुर आए? कभी सोचा इन चीजों के बारे में? हम हैं दुनिया के अंदर ख्वाबे गफलत की चादर तान कर सो रहे। ये इसलिए है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इंसान की जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो इंसान ये नहीं सोचता 60-70 की उम्र हो गई, अब यहां से चलना चाहिए। जिस तरीके से इंसान बूढ़ा होता जाता है, इसी तरीके से इसकी आरज़ुएं जवान होती हैं, इसका दिल जवान होता है, दुनिया के अंदर और जीना चाहता है, माल की हवस बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है। इसलिए आज दुनिया का यह हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील वउद्द नफ्सका मिन अहलिल कुबूर। इस दुनिया के अंदर एक अजनबी बनकर के, एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारने वाले बनकर के रहो और अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। कौन है जो अजनबी बनकर के जिंदगी गुजार रहा? हर इंसान एक दूसरे का मर्डर करके, एक दूसरे का खून करके, एक दूसरे की इज्जत और आबरू पर डाका डाल करके, एक दूसरे का माल गसब करके अपने आप को फेमस करना चाहता है, अपने आप को नामवर बनाना चाहता है, मशहूर करना चाहता है, जैसे इसको तो मरना ही नहीं। और इसी तरीके से मुसाफिर कहते हैं कि एक दिन आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसने कभी ना कभी अपने मकाम को चेंज करना, तब्दील करना है। मुसाफिर कभी मुकीम नहीं हो सकता। हमें मुसाफिर बनकर के जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसाफिर बनकर के रहो। आज हम मुकीम बने हुए हैं कि हमें कभी इस दुनिया के अंदर मौत नहीं आएगी। इसलिए आज हमारी सोच है, दुनिया भी तरक्कियां करो, दुनिया भी जाहो हशमत को हासिल करो, चाहे इज्जत आबरू का सौदा करना पड़े।
یہ ساری چیزیں آج انسان کر رہا ہے. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. ہماری ذہنیت تو اس قدر خراب ہے کہ اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی انتقال ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس بے سہارا کو پڑے ہوئے، ہم اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے اس بے سہارے کو، اور نومن مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئیں گے. لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کی کہ جس جنازے کو لے جا کر کے آج ہم اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر کے کال کوٹری کے اندر پھینک کر کے آئے ہیں، کبھی ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے. یہ تصور کبھی نہیں آیا ذہن کے اندر. اور حد تو یہ قبرستان کے اندر جا کر کے بھی مسلمان خاص کر بزنس کی باتیں کرتا ہے، تجارت کی باتیں کرتا ہے. ملاقات ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، تیرا کاروبار کیسا چل رہا، تو نے کس کو دھوکہ دیا، تو نے کیا کیا. یہ ساری چیزیں آج قبرستان کے اندر بھی ہوتی ہیں. کہاں سے عبرت حاصل ہوگی؟ کیوں اس قدر دنیا پرست ہو چکے؟ کب تک دنیا کی پوجا پاٹ کرو گے؟ اللہ کی پوجا پاٹ کرو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھو. دنیا چھوڑنا ہے. کیوں یقین ہے تمہارا اس بات پر؟ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت آنی ہے، تو مرنا ہے نا. شاعر کہتا ہے ہم نے مانا کہ ایک دن اجل آئے گی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کب، کہاں، کس موڑ پر، کس گلی میں، کس حادثے میں، کس گھڑی میں اسے موت آئے گی. اور جو 60-70 سالہ عمر لے کر کے بھی موت کی آرزو نہیں کر رہے نا، انہیں سوچنا چاہیے اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری عمر بڑھا دی، مثال کے طور پر 100 سال لکھ دی، تمہارے اپنے گھر کے لوگ تم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کرنے لگتے ہیں اللہ انہیں موت دے دے، اللہ انہیں اٹھا لے. کیوں؟ تمہارے پریوار کے لوگوں سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیویوں سے، تمہاری بیٹیوں سے تمہاری قضائے حاجت نہیں کرائی جاتی، تمہیں کھانا صحیح کر کے نہیں کھلایا جاتا، تمہیں اٹھا کر کے بیٹھایا نہیں جاتا، تمہیں نہلایا نہیں جاتا. اس لیے جب تک صحیح معنوں میں ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اسی حالت میں اٹھا لے. اور اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھے تو اللہ رب العالمین صحت و تندرستی کے ساتھ اس دنیا کے اندر رکھے. اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، حیاتک قبل موتک، فراغک قبل شغلک، صحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تک اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی دی، تمہاری جوانی کے ایام جو تم گزار رہے ہو، ان جوانی کے ایام کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. تم اپنی جوانی کے اندر اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بات کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، صدقہ و خیرات کر سکتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہو. ایک بزرگ نہیں کر سکتا. بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو. وفراغک قبل شغلک، اور جو خالی اوقات ہے تمہاری زندگی کے، مشغول ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وحیاتک قبل موتک، جب تمہیں موت آ جائے، موت کے فرشتے تمہارے پاس آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو. وغناک قبل فقرک، جب تم پر ایسی حالات آ جائے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ، یعنی تم فقیر کر دیے جاؤ، تمہیں غریب بنا دیا جائے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو مال اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھا ہے، اس مال کو غنیمت جانتے ہوئے، اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگر تم نے ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لیا ہے، تمہاری زندگی چین کے ساتھ گزرے گی. آج کا پیغام اور درس یہ ہے، موت کو یاد کرتے ہوئے، موت کی سختیاں سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں صحت و تندرستی کے عالم میں اس دنیا سے اٹھائے، ایمان کی حالت میں اٹھائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی عمر سے جو دوسروں کا محتاج بنا دے، ایسی عمر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہمیں دنیا کے اندر توحید پر جب ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے.
اللہ رب العالمین ہمارے مدارس مساجد کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توحید پر گامزن رکھنا. اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ